1991 یعنی 91 میں وفاقی شرعی عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ سود حرام ہے اور اس ملک کی معیشت کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے، لہٰذا تمام سودی نظام کو ختم کیا جائے اور سود سے پاک نظام قائم کیا جائے، قوم کو نجات اور چھٹکارا دیا جائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ملک پاکستان میں سود کے خلاف تحریک زوروں پر ہے۔ اسلام کے نام پر معرض وجود میں آنے والا یہ ملک پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لاکھوں لوگوں نے جو جان کے نذرانے پیش کیے، بے گھر ہوئے، جلا وطن ہوئے، زخمی ہوئے، اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے، مقصد صرف ایک تھا کہ ایک ایسا خطہ دھرتی پر، روئے زمین پر، جہاں اللہ کے نظام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو نافذ کیا جائے اور خلافت راشدہ کا جو نظام تھا اس کا عکس اور جھلک نظر آئے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی ایک تقریر میں اس بات کو واضح کیا کہ ہم صرف جغرافیائی طور پر اس ملک کو اسلامی سانچے میں نہیں ڈھال رہے، بلکہ اس ملک کی معیشت کو بھی اسلامی اصولوں پر مبنی ہونا چاہیے اور اس کے لیے تگ و دو ضروری ہے۔ 1973 میں اس ملک کا جو دستوری آئین بنتا ہے اس میں بھی دفعہ 38F میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ اس ملک کے اندر جو ربا ہے، جو سودی نظام ہے، اس کو ختم کیا جائے گا، اور آئین کے دفعہ 227 میں غیر مبہم الفاظ میں یہ بات کہی گئی کہ اس ملک کے اندر جتنے بھی قوانین ہوں گے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے، یا قرآن و سنت کے منافی کوئی نظام نہیں قائم کیا جائے گا۔ اسی دفعہ 227 کے ضمن اور ذیل میں دفعہ 203 کی بنیاد پر ایک وفاقی شرعی عدالت کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے، جو اس ملک کو اسلامی سانچے میں ڈالنے کے لیے، اس کے قوانین کو شریعہ کمپلائنس کرنے کے لیے وہ سفارشات مرتب کرے گی، مسودہ بنائے گی، اور گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ اس ملک کے اندر مکمل طور پر اسلامی نظام معیشت قائم ہو جائے گا۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ 1978 سے 2015 تک اسلامی نظریاتی کونسل اور دیگر 8 کمیٹیاں بنائی گئی، کمیشن بنائے گئے، لیکن وہ سفارشات مرتب کرنے کی حد تک رہے، امپلیمنٹیشن اور عملی نفاذ کا خواب اب تک شرمندہ تعبیر نہیں ہوا۔ 1991 یعنی 91 میں وفاقی شرعی عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ سود حرام ہے اور اس ملک کی معیشت کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے، لہٰذا تمام سودی نظام کو ختم کیا جائے اور سود سے پاک نظام قائم کیا جائے، قوم کو نجات اور چھٹکارا دیا جائے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس کو سپریم کورٹ کے شریعت بینچ میں چیلنج کیا گیا، 8 سال تک وہ کیس اور وہ فیصلہ زیر التوا رہا۔ 8 سال کے بعد یعنی 1998 میں سپریم کورٹ نے بھی تاریخ کا ایک ضخیم فیصلہ صادر فرمایا کہ اس وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھا، سود کی حرمت اور سود سے قوم کو نجات دلانے پر انہوں نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا، انجام کیا ہوا کہ اس بینچ کو توڑا گیا، نیا بینچ قائم کیا گیا اور دوبارہ یعنی ریویو پٹیشن دائر کی گئی اور دوبارہ وہ فیصلہ وفاقی شرعی عدالت میں بھیجا جاتا ہے۔ 20 سال تک کوئی سنوائی نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جب وفاقی شرعی عدالت کا قیام عمل میں لایا گیا تھا تو وہ 7 معزز ججز پر مشتمل تھا، جس میں 3 ججز علماء بھی تھے، لیکن تاحال 7 کی جگہ صرف 2 ججز فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور ان میں سے عالم کوئی بھی نہیں ہے۔ بہرحال 20 سال کے بعد آج 2022 میں
پھر وہی وفاقی شرعی عدالت اپنا وہی 91 والا فیصلہ جس کو سپریم کورٹ نے بھی بحال رکھا تھا، دوبارہ اسی فیصلے کو صادر کیا جاتا ہے کہ ملک اور قوم کو سودی نظام سے نجات دلائی جائے۔ اب اس کے بعد بھی خدا نخواستہ اگر عملی اقدام نہیں کیا جاتا، اگر عملی نفاذ کے لیے گریجولی سٹیپ نہیں لیا جاتا، اگر اب بھی محض کمیٹی یا کمیشن یا سفارشات مرتب کرنے کی حد تک بات کی جاتی ہے، اگر اب بھی اس معاملے کو مزید طول دینے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ کھلواڑ ہے اور دین کے ساتھ مذاق ہے۔ لہٰذا اب قوم مزید انتظار نہیں کر سکتی اور ہم مزید اللہ سے اعلان جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے گورنمنٹ نے، موجودہ حکومت نے بہت اچھا سٹیپ لیا کہ یعنی نیشنل بینک اور جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان تھا، ان بینکوں نے اس فیصلے کے خلاف جو اپیلیں دائر کی تھی، موجودہ حکومت نے ان دو بینکوں کی دائر کی ہوئی اپیلیں واپس لینے کا اعلان کیا ہے، لیکن پرائیویٹ بینک اور پرائیویٹ سیکٹر اور مالیاتی ادارے جنہوں نے اپیلیں اس فیصلے کے خلاف دائر کی ہوئی ہے، وہ بھی فوراً اپنی اپیلیں واپس لینے کا اعلان کریں، بصورت دیگر عوام ان بینکوں اور مالیاتی اداروں کے بائیکاٹ پر مجبور ہو جائے گی۔ دوسری فرصت میں یہ قدم اٹھایا جائے کہ حکومت مستقل ایک ڈویژن قائم کرے اور مستقل ٹاسک فورس قائم کی جائے اور سود کو کم کرنے اور سٹیپ بائی سٹیپ ختم کرنے کے لیے، عملی اقدام کرنے کے لیے وہ اس کا ایک عملی نقشہ ظاہر کرے، اور اس عملی نقشے کو ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ بعض صوبوں میں جو سود کے خلاف ایک مہم چلی اور بعض صوبوں نے سود سے فری قرضے دینے کی جو ترتیب بنائی ہے، تو اس کو پورے ملک میں نافذ العمل کیا جائے۔ اسی طرح یہ جو وفاقی شرعی عدالت 7 کے بجائے 2 ججز پر مشتمل ہے اور جس میں کوئی عالم بھی نہیں ہے، تو 3 علماء کا جو کوٹا ہے، تو یہ ایک قرارداد اور مطالبہ ہے کہ اس میں 3 علماء کو رکھا جائے۔ لہٰذا گورنمنٹ ایک اسٹیپ یہ اٹھائے کہ NIT، ہاؤس بلڈنگ فائنینس کارپوریشن، پینشن فنڈ، سیونگ فنڈ، کنزیومر فائنینس، اس طرح کی کچھ ادارے ہیں مالیاتی کہ ابھی ہم اگر پہلے اسٹیپ میں ان کو سود سے پاک کر لے تو یہ ایک قدم ہوگا، یہ ایک مرحلہ طے ہو جائے گا اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ چونکہ اتنا واضح اعلان، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے بے کو حلال کیا اور ربا کو اور سود کو حرام قرار دیا۔ ایمان والوں کو خطاب ہو رہا ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو سود کا لین دین تم کر رہے تھے، فرمایا ان کنتم مومنین، تم سود چھوڑو اگر مومن ہو۔ مفسرین نے نکتہ نکالا کہ اگر کوئی سود سے باز نہیں آتا، اٹ مینس کہ وہ مومنوں کی لسٹ سے خارج ہو جائے گا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، دوسری وعید تو سنیے، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، سود سے باز نہیں آؤ گے، اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر کے ہم چین اور سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ ای خیال است و محال است و جنون است۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اسی آیت کے ضمن میں لکھا، قیامت کے دن اس سود خور کو کہا جائے گا ہتھیار اٹھاؤ اور اللہ سے جنگ کے لیے چلے جاؤ۔ اتنی بڑی دھمکی، اتنی سخت وعید، وہ قیامت کے دن اٹھ نہیں پائے گا، چل نہیں پائے گا، لڑکھڑائے گا۔ یتخبطہ الشیطان من المس، اس نے دنیا میں یعنی اس جنس کو تبدیل کیا، سود کو اس نے بے کہا، اس کی عقل پلٹ گئی، آج اس کی حیت کو اور اس کی چال کو پلٹ دیا جائے گا، یہ کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹائیں گے، بظاہر تمہاری انکم اور تمہارے بینک بیلنس میں اضافہ ہو رہا ہے، بیلنس شیٹ میں تمہیں بظاہر امپرومنٹ نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقت میں چین اور سکون ختم ہو جائے گا، ریسٹ لیس زندگی گزارو گے،
प्रॉब्लम फ्री और टेंशन फ्री लाइफ तुम्हें नसीब नहीं होगी। कंटेनर फंस गया, चोरी हो गई, डकैती हो गई, आग लग गई, बीमारियों का मरकज़ बन गया, औलाद नाफरमान हो गई, बीवी रूठ कर चली गई, पड़ोसियों ने नाक में दम कर रखा है, इसको नींद नहीं आएगी यानी, और इसका पैसा झटके में जाएगा। अगर इसको करोड़पति बनने में 10 साल लगे तो दोबारा इसको फुटपाथ पर आने में शायद चंद महीने लग जाए, जब अल्लाह की तरफ से इस पर अजाब की लाठी बरसेगी। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की लानत है सूद खाने वाले पर, उसका वकील और गवाह बनने वाले पर, उस मुआहदे और एग्रीमेंट को लिखने वाले पर, किसी भी तरह फैसिलिटेट करने वाले पर। क़यामत के दिन मेराज के मौके पर आका को जब सूदखोर का हाल दिखलाया गया, फरमाया उनके पेट घरों की तरह बड़े और उसमें साम और अज़दह मुसल्लत थे, और एक अदना यानी उसकी वईद ये है कि अपनी माँ से ज़िना और गुनाह करने के मुतरादिफ़ हैं। लिहाजा इन आयात को, इन वईदों को, इन अहादीस को और माशी तौर पे उसके जो नुकसानात अब तक हमने देखे हैं, अगर इसको सामने रखा जाए, इस वक्त तो मालियाती इदारे और माशी इदारे और गैर मुस्लिम भी सर्वे के बाद ये बात कहने पर मजबूर है कि सूद ने इंसानियत को सिवाय इंतशार के और सिवाय खलफशार के और सिवाय माशी बदहाली और ज़बूहाली के कुछ नहीं दिया। यानी वो गैर मुस्लिम होने के बावजूद सूद से अपने मुआशरे को पाक कर रहे हैं, और हम मुसलमान होने के बावजूद अब तक इस लानत से छुटकारा नहीं पा रहे। तो इस तहरीक को मज़ीद आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा ने जिस तरह एक मुत्तफ़क़ा पैगाम दिया है, तो अब आवाम को भी इसके साथ शाना बशाना खड़े होना है, हर फोरम पर अपनी आवाज़ को उठाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की काविशों से सूद का मुतबादिल निज़ाम दिया जा चुका है और उसको इम्प्लीमेंट किया जा चुका है, और उसकी बहारें दुनिया अपनी आंखों से देख रही है। अगर हम कदम उठाएंगे तो अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी। अल्लाह हमें इस लानत से, हमारी इस कौम और पूरे मुल्क को इज्तिमाई सतह पर छुटकारा नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।